بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز حاضرین، درس قرآن کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس کی آج تیسری نشست ہے، جس میں آپ نے قرآن کریم کی نسبت سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں، اور گزشتہ نشست میں تعوذ کی نسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی. یعنی جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، جب اللہ کے کلام کا آغاز کیا جائے، تو سب سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے. شیطان کون ہے گزشتہ صحبت میں بتایا گیا. آج بھی آپ ذہن نشی کر لیجئے، جو خدا سے دور کرنے والا اور خدا سے دور ہو خود اور دوسروں کو خدا سے دور کرنے والی طاقت کا نام شیطان ہے. چونکہ اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ عبادتوں میں اس کی کوئی کمی نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کا نام عزازیل تھا. مگر جب اس نے اللہ کے حکم پر اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کی ہے، تو اللہ نے اس کو مردود کر دیا اور وہ عزازیل کے بجائے شیطان قرار دیا گیا. تو جو بھی طاقت اللہ سے دور ہو، اللہ سے دور کرنے والی ہو، اس طاقت کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان. اور اللہ سے دور کرنے والی جو طاقت ہے وہ اللہ کی ذات سے دور کرنے والی نہیں صرف، بلکہ وہ اللہ والوں سے دور کرتی ہے، اللہ کے محبوبوں سے لوگوں کو دور کرتی ہے. تو خدا کے محبوبوں سے جو لوگ دور کرتے ہیں انہی کا دوسرا نام شیاطین میں شمار ہوتا ہے. اور جب اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو اس وقت میں یہ خیال ہونا چاہیے، یہ تصور ہونا چاہیے، یہ ذہن ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہم کو اللہ والوں سے دور کرتے ہیں. تو اللہ کی پناہ دیں. قرآن کریم نے فرمایا: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
جب تم قرآن پڑھنے لگو، قرأت قرآن کرنے لگو، تو سب سے پہلے تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان مربوط سے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ مانگو۔ اب اس کے بعد آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی کنجی ہے۔ قرآن پاک کو کھولنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے، اور جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن کی کنجی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کی کنجی ہے۔ اس کے تعلق سے مفسرین کرام فرماتے ہیں مشرکین عرب میں یہ طریقہ تھا، مشرکین عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کام کی ابتدا کرتے تو اپنے بتوں کے نام سے کرتے، جیسا بسم اللہ والعزیٰ، معاذ اللہ، کسی بھی کام کا آغاز کرتے تو اپنے بتوں کا نام لیتے، بسم اللہ والعزیٰ۔ ان کے دو مشہور بت تھے، ایک کو لات کہتے تھے اور ایک کو عزیٰ کہتے تھے، منات بھی ہے، وہ ہے، سب ہے۔ ان کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتے، مگر رب ذوالجلال نے اہل ایمان سے فرمایا کہ ان کے مخالفت میں، ان کے خلاف میں تم کام کرو، کہ اگر وہ اپنے بتوں کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو تم اپنے الہ کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرو، اللہ کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرو۔ تب یہ بتایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت ہے مگر جزء قرآن نہیں، یعنی مطلب یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور یہ بسم اللہ جو ہے ایک سورت نہیں ہے بلکہ ایک آیت ہے، اور یہ ہر سورے کے ساتھ، ہر سورت کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس میں کیا لکھا گیا، کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گویا یہ سورت سے ملانے والی آیت، اور خصوصی طور پر جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام ایک خط لکھا تو اس میں آپ نے یہ لکھا سب سے پہلے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور آغاز ہو رہا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو صوفیہ کرام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم اللہ اسم آدم ہے، اسم اللہ اسم آدم ہے، اور یہ اللہ تعالی کا اسم ذاتی ہے۔ اور میرے آقا نعمت سیدی مرشدی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے ایک وقت میں یہ فرمایا تھا کہ ہر بیعت کرنے والے کو جو اللہ کے اسماء وصفیہ سے ولایت کا جوڑی جاتی ہے، خطاب دیا جاتا ہے، ہر داخلے سلسلہ ہونے والے مرید کے لیے جو خطاب اس کو دیا جاتا ہے، اللہ کے اسم وصفی سے جو خطاب دیا جاتا ہے، وہی اسم وصفی اس کے لیے اسم آدم، وہی اسم وصفی اس کے لیے اسم آدم ہے۔ چنانچہ صوفیہ فرماتے ہیں اللہ کا نام کیا ہے؟ اسم آدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ میں بات سے شروع کی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو باب مدینہ باب العلم ہے. حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سارا علم سرکار کے پاس. اس حدیث سے یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی علم ایسا نہیں رکھا جو اپنے محبوب سے چھپایا. سب کچھ محبوب کو دیا، سب کچھ محبوب کو دیا. اور کھلی ہوئی بات ہے کہ علم اللہ کی ایک صفت ہے. علم اللہ کی ایک صفت ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے ذات کے جلوے بھی دکھائے اور اپنے ذات کا مظہر بھی بنایا، ذات کا مظہر بھی بنایا اور ذات کے جلوے بھی دکھائے. جب ذات کا مظہر بنا دیا تو ذات صفات سے پہچانی جاتی ہے. ذات کا تعارف جو ہوتا ہے، ذات کا انٹروڈیوس جو ہوتا ہے وہ صفات سے ہوتا ہے. تو اللہ علیم ہے، تو اللہ علیم ہے تو علم جو ہے اس کی کیا ہوگی؟ صفت ہوئی. جب علیم کو آپ پکاریں گے تو علیم کو پکارنا ہی اللہ کو پکارنا. اللہ کا ایک اس میں وصفی ہے خالق. خالق کو جس نے پکارا اس نے گویا اللہ ہی کو پکارا. جی تو اس میں وصفی سے کس کی پہچانت ہوئی؟ ذات کی پہچانت. اس میں وصفی سے ذات کی پہچانت. حفیظ صاحب کا، عالم صاحب کا کسی کو، تو عالم صاحب کا جب نام لیا آپ نے تو آپ نے پوچھا کون عالم؟ تو فلاں عالم آپ نے بتا دیا، فلاں صاحب کا نام ہے، فلاں عالم صاحب ہے، فلاں مفسر صاحب ہے. عالم کہا تو ذات کا پتہ چلا، تو علیم کہا تو ذات کا پتہ چلا. خالق کہا ذات کا پتہ چلا، مالک کہا ذات کا پتہ چلا، رازق کہا ذات کا پتہ چلا. تو معلوم ہے جتنے اسماء وصفی ہیں اسی ذات کے ہیں. جتنے اسماء وصفیہ ہیں اسی ذات کے ہیں. اور جب اس میں وصفی سے اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ وصف تک نہیں جاتے بلکہ ذات تک. کہاں تک پہنچتے ہیں؟ ذات تک. تو اللہ تبارک و تعالی کا اس میں ذاتی کیا ہے؟ اللہ. اللہ اگر الف نکال دیں گے تو للہ، لام نکال دیں گے تو لہو، اور ایک لام نکال دیں گے تو ہو. سمجھے؟ اس میں سے ایک ایک چیز کو نکال دیجئے. معاذ اللہ نہیں نکالا جا سکتا. مثال بتا رہا ہوں میں. اللہ کا الف اگر ہٹا تو للہ، کس کو کون ظاہر ہو رہا ہے؟ اس کا اس میں ذات ہو رہا ہے. اور ایک لام ہٹا تو لہو، اور ایک لام ہٹا تو ہو. اور خود ذات خداوندی کیا ہے؟ ہو کے سوا کچھ نہیں تھا. ہو کے سوا کچھ نہیں تھا. جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو جلوہ کر دیا. اور بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رسول کا امتی بنایا جس رسول کو رب نے اپنی پہچانت کے لیے، اپنی پہچانت کے لیے اپنی چاہت پر جلوہ کر کیا. اس رسول کا جب ہمیں اللہ نے امتی بنایا ہے تو خدا کا بہت بڑا احسان ہے، خدا کا بہت بڑا کرم ہے. اگر کوئی سرکار کی عظمتوں کا انکار کرتا ہے تو یاد رکھیے حضور کی عظمتوں کا جو انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں خدا کی منشا کا انکار کرتا ہے، خدا کی پسند کا انکار کرتا ہے، خدا کی چاہت کا انکار کرتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے فرمایا باب علم، آپ باب علم ہیں،
اور حضور اپنے کو فرماتے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا نچوڑ، سارے قرآن کا لب لباب، سارے قرآن کا کو پورا یہ کر دیا جائے تو اس کا نچوڑ جو بھی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ساری سورہ فاتحہ کا جو نچوڑ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور سارے بسم اللہ کا جو راز ہے وہ بسم اللہ کے بے میں، جی بسم اللہ کے با میں ہے، اور بسم اللہ کا با میں جو بھید ہے وہ با کے نقطے میں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اب اس کی روشنی میں ہم سب غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے آغاز کیا، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با سے آغاز کیا، تو با کا لفظ با جب کسی قاری کے زبان سے نکلتا ہے تو با اس کی زبان سے نکلا، مگر اس کی زبان پر لفظ با سے بسم اللہ پوری آ گئی، بسم اللہ سے سورہ فاتحہ پوری آ گئی، سورہ فاتحہ سے سارا قرآن آ گیا۔ تو قرآن بعد میں پڑھتا ہے، قرآن بعد میں سمجھتا ہے، قرآن بعد میں پڑھتا ہے، مگر کرم دیکھو سرکار کی امت پر کتنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات سے جس نے آغاز کر دیا اس نے قرآن کو پڑھ لیا۔ تو یہاں بڑے کرم کی بات ہو گئی کہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو پورا ناظرہ پڑھ کے ہونا، تب جا کے وہ قرآن پڑھے گا، قاری ہونا تب جا کر فن سے پڑھے گا، حافظ ہوگا تب جا کر بغیر دیکھے کے پڑھے گا، عالم ہوگا تب جا کر قرآن کو جانے گا، عارف ہوگا تب جا کر قرآن کو پہچانے گا۔ ایک آدمی کچھ پڑھا لکھا نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، ایک آدمی کو بالکل کچھ نہیں آتا ہے، اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو گویا اس نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی۔ یہ نہیں کہتا میں کہ قرآن پورا پڑھ لیے، یہ نہیں، مگر بسم اللہ کے اندر وہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز بسم اللہ کی کہاں سے ہو رہی ہے؟ با۔ یہ با جو ہے ہمارے بنگلور میں اور پرانے لوگوں کے پاس وہ بے ہے، بے جی، اور فنی اعتبار سے جب چلے تو وہ بے جو ہے با قرار دے۔ اب آپ کی سمجھ کے لیے بے ہی بول دوں، اور با چونکہ میں اگر بے بول کے نکل جاؤں گا تو لوگ مجھے بے وقوف بولیں گے کہ ابھی کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، ایسا سمجھ لیں گے، اس لیے میں با کو بھی اپنے علم کے لحاظ سے استعمال کر لوں گا اور بے کو بھی میں آپ کی خاطر استعمال کروں گا، اور بے بھی وہی ہے۔ اب لفظ با یا بے یہ معیت کے لیے آتا ہے، یعنی قربت کے لیے، با جو ہے ساتھ کے لیے آتا ہے جی۔ تو اب بندہ جب قرآن پڑھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے شروع کرتا ہے تو گویا قرآن پڑھنے کے شروع کرنے کے ساتھ ہی بندہ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ ہو گیا۔ لفظ با پڑھا معیت ہو گئی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنے کی دیر بندہ عرض کرتا ہے مولا میں تجھ سے دور نہیں ہوں، میں تیری قربت کا طالب ہوں، میں تیری طلب صادق میں
میں لگا ہوا ہوں. تو جب بندہ طلب صادق لے کر آتا ہے تو اس کا پروف کیا ہے کہ یہ طلب صادق رکھا ہے, یہ سچی طلب رکھا ہے, یہ قربت چاہتا ہے. تو قربت چاہنے کے لیے بندہ کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے شروع کرتا ہے. تو لفظ با سے جو ہے معیت اور قربت خدا بندی حاصل. تو قرآن پڑھنے والا بندہ خدا سے دور ہو کے نہیں پڑھتا, خدا کی قربت پایا, خدا کی قربت پایا, وہ قریب ہو گیا. پہلے سے وہ قریب ہے, خدا تو اس کے مانگنے سے پہلے قریب ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ تو اس کے قریب ہے, مگر یہ بندہ طلب کرتا ہے, بندہ بھیک مانگتا ہے, مولا میں تیری قربت چاہتا ہوں, میں تیری قربت چاہتا ہوں. جیسے ہی قربت مانگا تو رب نے اس کو اپنے اسم ذاتی سے تعارف کرا دیا. یہ قربت مانگ کے آیا, اللہ کے قریب ہونا چاہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کیا ہوا اس پر کہ اس کو اس میں ذاتی کی طرف لایا, اور اس میں ذاتی کی طرف لایا. بسم اللہ یعنی میں اللہ کے نام سے. اور یاد رکھیے یہاں مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تحقیق یاد آتی ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے وقت دوسرے لوگوں نے جو ترجمہ شروع کیا ہے, شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. کیا ترجمہ کیا دوسروں نے؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اکابرین علماء اہل سنت علیہم الرحمت والرضوان, ان بزرگوں نے شروع کرتا نہیں, اللہ کے نام سے شروع کرتا. کیا تو اس میں اللہ کو پہلے لایا. تو منشا حق بھی یہی ہے, خدا کی منشا بھی یہی ہے کہ تم پہلے اللہ کے نام کو مقدم رکھو اور اپنے فعل کو مؤخر کرو. اللہ کے نام کو مقدم رکھو اور فعل کو مؤخر کرو. تمہارا فعل بعد میں, تمہارا عمل بعد میں, پہلے اللہ کا نام, پہلے اللہ کا نام. اور اللہ کا نام وہ اس میں مبارکہ ہے کہ جہاں بھی وہ نام لیا جاتا ہے برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں. اس لیے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہوا, اس کی زبان پر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کوئی کام شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کام کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ خانی کا طریقہ بزرگوں سے رائج ہے. اور جب ہم اپنے بچے کو اللہ کے نام سے, اس کے زبان پر جب اللہ کا نام نہیں لاتے ہیں تو اس کے نام پر اس کی زبان پر دوسروں کے نام آ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ تڑپتا رہتا ہے, باپ میرا بچہ تونتلا ہو گیا, میرا بچہ صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتا. وجہ یہ کہ آپ نے کب پڑھانا سکھایا, جبکہ وہ بہت بڑی عمر کو پہنچ چکا تھا. کاش بزرگوں کے طریقے پر اگر یہ عمل ہو جاتا تو اس کے اندر کی جو لکنت ہے وہ بھی دور ہو جاتی. اور کھانا شروع کرو تو حکم دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اور آدمی پیٹ بھر کر کھا جائے. یہ ایسی زنبیل ہے, یہ چمڑے کی جو زنبیل ہے یہ ایسی زنبیل ہے, اس میں جتنا بھی ڈالیے گا حل من مزید حل من مزید کہتی, اور چاہیے اور چاہیے. یہ بھرنے والا جی برتن کو صاف کر لیتا ہے, انگلیوں کو چاٹ لیتا. کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ نیا فیشن لیول آدمی جب دیکھتا ہے تو کہتے ہیں ایک آدمی کیا ہے, برتن کھا جائے گا کیا, ایسا صاف کر رہا ہے برتن کھا جاتا ہے, یہ انگلیاں چاٹ رہا ہے, یہ کیا طریقہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں. مگر اسلام نے کیا تعلیم دی؟ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ والا برکت اللہ کہتے ہوئے کھاؤ, کھانا شروع کرو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے تم کھانا شروع کرو. اور
برتن صاف کرو، انگلیوں کو چاٹ لو، تمہیں کیا پتا کہ کھانے کے کس دانے میں برکت رکھی، کھانے کے کس دانے میں برکت رکھی گئی تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں معلوم نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب کھانا کھائیں گے تو کھانے میں کیا آ جاتی ہے؟ برکت۔ اسی برکت کا نام ہے سیرابی۔ پیٹ بھر گیا، بس اب حاجت نہیں، اب ضرورت نہیں، شکم سیر ہو گئی۔ وہ شکم سیری یہ برتن کے کھانے کی وجہ سے نہیں ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، تو ایک صحابی درمیان میں سے بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور دندان انور نظر آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، انہوں نے پڑھا آپ مسکرائے، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھول گئے، پڑھے بغیر انہوں نے کھانا شروع کر لیا، تو میں نے دیکھا ان کے کھانے کے ساتھ شیطان شریک ہو گیا، اور جب میں نے ان کو دیکھا کہ بسم اللہ اول و آخر پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ شیطان جو کچھ کھایا تھا وہ نکال کر کے باہر چلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، طلب صادق ہے، اس میں بندہ طلب صادق کرتا ہے۔ یاد رکھیے صوفیہ نے بڑا پیارا نقطہ بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب با لکھتے ہیں، سمجھے، بعض با الف لکھ کر نیچے نقطہ دیتے ہیں، سمجھے، بعض الف کو ساکن کر کے، سمجھے، بے اور سین لکھتے ہیں۔ یہ با الف کے ساتھ لکھنے والوں نے یہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ با جو ہے، الف جو ہے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور با جو ہے وہ گرا ہوا ہوتا ہے، تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے وقت اور دیکھتے وقت میں یہ معلوم ہو کہ عز و انکساری کا پیغام ہے۔ اس کے اندر ہمیں کون سا سبق مل رہا ہے؟ عز و انکساری کا پیغام مل رہا ہے، سمجھے؟ یہ کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے، الف والی بات نہیں ہے، یہ با اور سین ملا کر جو لکھ رہے ہیں اس کے متعلق وہ فرماتے محققین کہ یہ با لکھ کر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ عز و انکساری کا پیغام ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آغاز جب کرتے ہیں تو طلب حق بھی ہے اور عز و انکساری بھی ہے۔ اور یاد رکھیے علم اسی کو ملتا ہے جس کے اندر عز و انکساری ہے، خاص طور پر دین کا علم۔ دنیاوی علم تو چھوڑ دیں، اس سے کوئی بحث نہیں، دینی علم اسی کو حاصل ہوتا ہے جس کے اندر انکساری ہوگی، جس کے اندر عاجزی ہوگی، جس کے اندر اپنے استاد کا احترام ہوگا، جس کے اندر اپنے شیخ کی عظمت ہوگی، اسی کو علم حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ کتابیں پڑھ لینے کے باوجود کتابوں کی جگہ رہیں گے، کتابیں پڑھ لینے کے باوجود کتابوں کی جگہ رہیں گی۔ اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کے پاس کیا نہیں رہے گا؟ علم نہیں رہے گا۔ علم رہنے کا مطلب کیا؟ علم کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب یہ علم کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں تو آدمی سوداگری شروع کرتا ہے۔ علم کی برکتیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو تجارت شروع کرتا ہے۔ علم کی برکتیں جب ختم ہو جاتی ہیں غیروں کو حضرت جاہلوں کو حضرت پکارنے لگتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کس وجہ سے؟ علم کی برکتیں نہ ہونے کی وجہ سے۔ علم کی برکتیں کیوں ہیں؟ اس کو عالم نہیں کہنا چاہیے جس عالم کہنے والے کے دل میں اپنے استاد کا ادب نہ ہو، اپنے شیخ کا ادب نہ ہو، اپنے پیر زادوں کا احترام نہ ہو، بزرگوں کا اکرام نہ ہو، ایسے آدمی کو کیا نہیں کہنا چاہیے؟ عالم نہیں کہہ سکتے۔ وہ کون ہے؟ شیطان۔ آپ پوچھے مولانا یہ کیسے فرما رہے ہیں آپ، یہ کیسی بات یہاں لا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ شیطان کو پہلے کیا تھا، وہ کیا نام تھا اس کا؟ عزازیل۔ عزازیل کسے بولے؟ فرشتوں کا استاد۔
فرشتوں کو پڑھانے والا وہ عزازیل، رب کی بارگاہ میں رہنے والا عزازیل جب بے ادب بن گیا تو کیا بن گیا؟ سمجھے؟ بے ادب ہو گیا تو شیطان ہو گیا۔ شیخ محترم کی نسبت ہو کوئی بھی سلسلہ، میں ایک ہی سلسلے کی گفتگو نہیں کرتا ہوں، تمام مریدین کے لیے اپنے شیخ عظیم ہیں، اپنے شیخ محترم ہیں۔ کسی بھی شیخ کا مرید اپنے شیخ کا احترام نہیں کرتا ہے تو کیا ہے؟ شیطان۔ کوئی بھی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو اپنے استاد کا احترام نہیں کرتا ہے تو اب مجھے آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ اور شیطان کو دیکھنے کے لیے کہیں اور جگہ جانے کی ضرورت، لوگ کشمور چلے جاتے ہیں، لوگ مرحم اللہ چلے جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں، مگر یہی شیطان ہے، استاد کا بے ادب شیطان، پیر کا بے ادب شیطان، غوث کا بے ادب شیطان، نبی کا بے ادب شیطان۔ ان تمام خیالات سے اپنے کو بچا کے چلنے والا ہی صاحب ایمان ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات ہے معیت اور قربت، اور اس کے اندر کیا ہے؟ عجز و انکسار۔ ہم نے ان آنکھوں سے اللہ نے وہ دن ہمیں دکھائے، ہم نے دیکھا ہے، بزرگوں کا ادب کرنے والوں کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، یہاں تک کہ میرے شیخ محترم کو میں نے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے شیخ کا احترام کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور اپنے استاد گرامی کا احترام کرتے ہوئے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے سن کر کے احترام نہیں سیکھا ہے، ہم نے دیکھ کر کے احترام سیکھا۔ انہوں نے صحبت میں لے کر کے جو ہے ہمیں نوازا ہے، اور آج بھی جو مل رہا ہے انہی کے در کی بھیک ہے، انہی کے در کی خیرات ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہائے جب یہ بات معلوم ہوئی، اس کے اندر 3 نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے نام ہیں؟ کیا کیا ہے؟ اللہ، رحمان، رحیم، یہ 3 نام۔ یہ 3 نام میں رحمان، بسم اللہ الرحمن، سمجھے؟ رحمان کسی کو بڑا مہربان، کیا ہے؟ بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ دوسرا معنی کیا نکلتا ہے؟ مانگنے، بن مانگے دینے والا۔ صفت رحمان کی تجلی بن مانگے دینے والی، اور رحیم کی تجلی مانگنے پر دینے۔ تو مولا تبارک و تعالی بن مانگے بھی عطا فرماتا ہے اور مانگنے پر اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں تجلیات یہاں لائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جیسے اللہ کا اسم وصفی، اسم ذاتی، وہ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے آثار میں وحدہ لا شریک۔ کتنے بجے شروع ہوا ہے؟ 9:15 بجے۔ اپنی ذات، اپنے صفات، اپنے افعال میں، آثار میں وحدہ لا شریک۔ اب جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا کوئی شریک نہیں، اور کسی کو اللہ صاحب نہیں پکار سکتے۔ جی کیا نہیں کر سکتے؟ اللہ صاحب نہیں بول سکتے۔ توبہ کرنا 1000 مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت، سمجھے؟ اب کسی کا نام اگر رکھا جائے اللہ کے نام کی نسبت سے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ عبداللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ عبداللہ۔ اور جب صفت سے جوڑا جائے رحمان صاحب، رحیم صاحب، کریم صاحب، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے
کہ وہ اس کا نام ہے، بے ادبی سے نہیں لیا جا سکتا، نسبت جوڑنا چاہیے. کیا ہے؟ عبد الرحمان. کیا ہے؟ عبد الرحمان، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الستار، عبد الغفار. عبدیت یا نہیں تو عبدیت کی نسبت جوڑنی چاہیے یا نہیں تو ولایت کی نسبت جوڑنی چاہیے. عبد الرحمان یا ولی الرحمان، عبد السلام یا ولی السلام. غلام اللہ یہاں نہیں لکھا جا سکتا، حالانکہ معنی میں آتا ہے، مگر وہاں اب کی آج ولایت کی جوڑ نسبت رکھنی چاہیے. اب جب نبی کی نسبت سے نام جوڑا جاتا ہے تو غلام نبی کہا جا سکتا ہے، غلام رسول کہا جا سکتا ہے، اور عبد الرسول بھی کہا جا سکتا ہے، جو بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے. عبد الرسول بھی کہا جا سکتا ہے، عبد النبی بھی رکھا جا سکتا ہے. وہ سوال کرتے ہیں ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے. عبدیت کے معنی وہاں بندے کے ہیں، یہاں عبدیت کے معنی غلام کے ہیں. جب الہ کی نسبت سے عبدیت آتی ہے تو بندہ پن ہے، جب نبی کی نسبت سے یا کسی ولی کی نسبت سے عبد کو جوڑا جاتا ہے تو غلام کی نسبت آتی ہے. تو غلام ہے. عبد النبی کا مطلب کیا ہوا؟ نبی کا بندہ نہیں، غلام ہے. سمجھے؟ اور بڑی پیارے انداز سے کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑا اچھا درود ہے، یاد نہیں آ رہا ہے. بہرحال رحمان کے معنی کیا؟ مہربانی کرنے والا یا بن مانگے دینے والا. اب بن مانگے کیا کیا دیا؟ بن مانگے کیا کیا دیا؟ تو بن مانگے دینے کی جو تجلی ہے وہ سے رحمان کی ہے. اب خدا کے سوا کوئی بن مانگے دیتا نہیں، کوئی بن مانگے دیتا نہیں ہے. مانگ کر دینے کی تجلی کے لیے مظہر بنایا رحمت کو، اور بن مانگے دینے والی تجلی کے لیے صرف رحمان ہی ہے. وہ رحمان ہی ہے. بن مانگے کیا کیا دیا؟ بن مانگے زمین ہم نے مانگا نہیں تھا، دے دیا. اور کیا زمین ہماری ضرورت نہیں ہے؟ زمین ہماری ضرورت ہے مگر بن مانگے دے دیا. آسمان ہماری ضرورت ہے، کیسے دے دیا؟ بن مانگے دے دیا. پانی ہماری ضرورت ہے، کیسے دے دیا؟ بن مانگے. ہوا ہماری ضرورت ہے، کیسے دے دیا؟ بن مانگے دے دیا. رزق ہماری ضرورت ہے، کیسے دے دیا؟ بن مانگے دیا، بن مانگے دیا. سمجھے؟ یہاں تک کہ دین کے بارے میں تو اس کا یہ عالم ہے، دین کے بارے میں اس کا یہ عالم ہے کہ خزانے زمین میں رکھ دیے، خزانے زمین میں رکھ دیے. خزانے سارے زمین میں ہیں اور رزق پورا آسمان. تو آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے. اسے اوپر بتاتے ہوئے جاؤ کہاں ہے؟ سر پر ہے. جزاک. آسمان سر پر، خزانے زمین کے اندر ہیں. تو زمین کے اندر خزانے ہیں تو بندہ کہاں ہے؟ زمین پر ہے. تو خزانے کہاں ہیں؟ پاؤں کے نیچے. تو معلوم ہے خزانوں کو ڈھونڈنے والے، رزق کے لیے مرنے والے رحمان وہ ہے جو رزق تیرے سر پہ رکھ دیا، خزانے تیرے ٹھوکر میں رکھ دیا. رزق تیرے سر پہ رکھ دیا، خزانے تیرے ٹھوکر میں رکھ دیے. جو چیز تیری ٹھوکر کے اندر رکھی گئی ہے اس کے لیے تو بے چین مارا مارا پھر رہا ہے. ارے اس کے لیے مت مر، دینے والے کے پیچھے آ جا جس نے بن مانگے دیے. بن مانگے دیا ہے. کیا شان ہے اس کی؟ شان رحمانیت. بن مانگے اس نے کیا دے دیا؟ سب کچھ دے دیا. وہ رزق بھی دے دیا، نعمتیں بھی دے دی، خزانے بھی دے دیے. کائے کو مارے مارے پھرتا ہے، کائے کو مارے مارے پھرتا ہے. اے مولا اب تک مجھے پتا نہیں تھا
میں یہ سمجھتا تھا کہ میں محنت کروں گا تو مجھے روٹی ملے گی، مگر روٹی تو ہمارے سے پہلے تو نے پیدا کر دی۔ بڑی پیاری مثال میں آپ کو دوں گا، آسانی سے سمجھ لیں گے کہ آپ نے کسی کی دعوت کر دی، کسی کی دعوت آپ نے کی، مہمان ہمارے گھر آئے اور مہمان کو آپ نے بلا دیا۔ مہمان جب گھر پہ آ گیا تو آنے کے بعد پکوان شروع ہوتا ہے، آنے کے بعد گوشت لا رہے ہیں، آنے کے بعد آٹا لا رہے ہیں، آنے کے بعد چیزیں لا رہے ہیں، آنے کے بعد ہوتا ہے کیا ہے، پہلے سے تیار ہے اور مہمان آنے سے پہلے دستر بچ چکا ہے اور اندر آنے کی آئیے آئیے تشریف لائیے، آپ ہی کا انتظار، آئیے، کیا نعمتیں ہونا سب بچھی ہوئی ہیں۔ تو جیسے ایک میزبان مہمان کی آمد سے پہلے دسترخوان بچھا دیتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل رحمان کی شان یہ ہے کہ بندے کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے رزق کا دسترخوان بچھا دیا ہے، بچھا دیا ہے اس کے رزق کا دسترخوان، آؤ آؤ تمہارے لیے سب کچھ، تمہارے لیے سب کچھ، تمہارے لیے۔ نہیں سمجھ ماری بات آپ تو رحمان کی تجلی کیا ہے؟ وہ ہے جو بن مانگے دے، کیا کیا دیا، کیا کیا دیا، کیا کیا دیا، سمجھے؟ ہم نے ماں کو وہاں سے نہیں مانگا تھا، ماں کو بن مانگے دے دیا، اور ہم نے وہاں سے الیکشن اور سلیکشن نہیں کیا تھا فلاں باپ کا بیٹا بنانا، کیا ہے، فلاں باپ کا بیٹا بنانا وہاں سے نہیں پوچھا، انتخاب وہاں سے نہیں ہوا، نہ الیکشن کیے تھے وہاں، کسی کے باپ کا الیکشن ہوا ہے جی؟ اگر ہوا ہے تو بتائیے، سلیکشن وہیں سے ہو گیا، ہم نے سلیکٹ نہیں کیا، ہم نے الیکٹ نہیں کیا، وہیں سے ہو گیا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ باپ بھی بن مانگے دیا، ماں بھی بن مانگے دی۔ میرے شیخ محترم نے بڑی پیاری بات ایک مرتبہ مجھ سے ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ بیعت اجازت تو مجھے مل چکی تھی، سارے عالم میں بیعت کرانے کی اجازت مل چکی تھی، اس زمانے میں شولہ پور سیٹ جاتا تھا۔ حضرت قبلہ نے پوچھا کتنے مریدین بنائے ہیں؟ میں نفی میں جواب دیتا رہا کافی سال۔ ایک مرتبہ پوچھ ہی بیٹھے بتاؤ کتنے بنائے ہیں؟ میں اور سرکار دونوں ہی تنہا تھے۔ میں نے عرض کیا سرکار آپ سلامت ہیں، میں اتنی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، عالم میثاق میں روزے اول میں طے ہے کس کا بیٹا کون ہے، کس کا باپ کون ہے، کس کا مرید کون ہے، کس کا پیر کون ہے، یہ سب پہلے سے طے ہے۔ تیرا مرید میرا نہیں ہو سکتا، میرا مرید تیرا نہیں ہو سکتا۔ اجازت دے دیا۔ اس کے بعد ہی یہاں ہم نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا گردلی میں۔ پھر آئندہ آنے کے وقت میں مریدین کو لے کر آنے کے لیے فرمایا تو ایک بس کر کے ہم لوگ گئے ہوئے تھے۔ بہرحال مجھے بتانا ہے جو بھی ہے ان کے در کی بھیک ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں عالم ہوں، نہ میں مفسر ہوں، نہ میں کوئی اور خطیب ہوں، نہ میں وہ پڑھا لکھا ہوا آدمی ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تمہارے پاس کیا ہے، میرے پاس خانوادہ عالیہ عامریہ ہے، اس کے پاس سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ کبھی میں نے اپنے کو مولانا پسند کیا، نہ علامہ پسند کیا، نہ میں کچھ، میں مجھے ان کے در کا غلام مان لیے اور وہ اپنے دل میں جو جگہ دے دی ہے یہی سب سے بڑی ہے۔ اس مسجد کے اندر، یہ مسجد کیسی ہے مجھے اس سے بحث نہیں، مگر میرے پیر کی نسبت سے ہے۔ اس مسجد کے اندر مجھے جا کر درس قرآن بولنے کا حکم دیے ہیں تو یہ ان کی کرم نوازی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کیا میں یہاں آ کر بیٹھ سکتا ہوں؟ کیا میں یہاں آ کر کچھ بات کر سکتا ہوں؟ کیا میری ہمت ہے؟ نہیں، ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اس جگہ بٹھا دیا جہاں بیٹھ کر سجادہ ایک محترم بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، اس جگہ بٹھایا تو انہوں نے دل میں بٹھا کر ہی تو جگہ دی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ رحمان وہ ہے جو باپ کو ہم نے مانگا نہیں، ماں کو ہم نے مانگا نہیں، شاید کو ہم نے مانگا نہیں، ہمارے لیے طے تھے، وہ شاید مل گئے، وہ باپ مل گئے، وہ ماں مل گئی، تو رحمان کی تجلی ہے۔ اگر ہمارا شیخ ہماری منزلیں طے کرا رہا ہے،
100,000 مرتبے سجدے شکر کے کیجئے کہ تو نے مجھے بن مانگے ایسا شک دے دیا، تو نے میرے لیے اچھا استاد طے کر دیا، مولا تیرا بڑا، یہ تیری شان ہے رحمت۔ اور پھر دوسری تجلی ہے رحیمیت، چونکہ مجھے وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ رحیمیت، رحیمیت کیا ہے؟ مانگنے پر، کیا ہے؟ مانگنے پر دینے پر۔ تو یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء وصفیہ میں سے اتنے ایسے بھی اسماء وصفیہ ہیں جو اسماء وصفیہ اللہ کے اسماء وصفیہ میں، جیسے ظاہر، باطن، اول، آخر، جی اللہ کے بھی نام ہیں اور سرکار کے بھی، مگر حضور کے ناموں میں کہیں سے رحمان کا نام نہیں ہے۔ حضور کے ناموں میں کہیں بھی رحمان کا نام نہیں ہے، کیا ہے؟ رحیم ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور کا نام اللہ نے رحیم رکھا ہے، حضور کا نام رحمان نہیں ہے۔ رحمان صرف خدا کی ذات، رحمان صرف خدا کی ذات ہے، اس کا اس میں وصفی ہے، مگر وہ ذاتی اس میں وصفی ہے۔ جی اب یہ کسی کا اس میں کیا نہیں ہے؟ دخل نہیں، حتیٰ کہ حضور کا بھی نام رحمان نہیں ہے، حضور کا نام رؤوف ہے، حضور کا نام رحیم ہے۔ تو رحیم کی تجلی کیا ہے؟ مانگنے پر دینے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، اس رحیم، یہ رحیم رحمت سے بنا ہے، اور یہ رحیم اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا، رحیم بھی بنا کر بھیجا اور رحمت بھی بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو رحمان نہیں پکارا، کیا پکارا؟ رحیم پکارا، اور کیا بولا؟ رحمت بولا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب یہ رحمت اور رحیمیت کیا ہے؟ تو یاد رکھنا، پروردگار دو عالم اپنے شان رحمت اور رحیمیت کا مظہر بنایا محمد الرسول اللہ، مظہر بنایا محمد الرسول اللہ کو۔ مجھ سے لینا، مجھ سے مانگنا، اب مجھ سے مانگنے پر تم کو ملتا ہے، یہ تجلی اگر دیکھنا ہے محبوب سے مانگو، تمہیں وہ تجلی نظر آ جائے گی۔ محبوب سے مانگو، وہ تجلی نظر آ جائے گی، وہ تجلی تمہیں مل جائے گی۔ میرا محبوب میرے مظہر رحمت، میرا رحمت کا مظہر ہے، میری رحیمیت کا مظہر ہے، مانگو میرے محبوب سے۔ اسی لیے صحابہ نے حضور سے جنت مانگا۔ جنت کس سے مانگنا چاہیے؟ جی بولیے بھائی، کیا مانگنا چاہیے؟ جنت کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس دے دے، اے اللہ ہمیں جنت النعیم دے دے۔ 8 جنتیں ہیں، 8 قسم کی، تو مولا ہمیں جنت ماوا دے دے، ہمیں جنت نعیم دے دے، ہمیں جنت الفردوس دے دے۔ اللہ سے مانگنا ہے۔ مگر صحابہ کیا بول رہے ہیں؟ ایک صحابی رسول سمجھے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کی خدمت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، عبادتوں سے مقام بلند نہیں ہوتا، صحبتوں سے اور خدمتوں سے مقام بلند ہوتا ہے، دعاؤں سے مقام بلند ہوتا ہے۔ عبادتوں سے اجر و ثواب ملے گا، مگر مقام کی بلندی جو ہے صحبت سے ہوگی۔ یہ مت دیکھیے کسی بھی شخص کو آپ کس مدرسے سے پڑھیں، آپ کس پیر سے مرید ہوئے، یہ مت دیکھیے۔ یہ پوچھئے اس پیر کی کتنی صحبت آپ کو حاصل ہے، اس استاد کے کتنے قریب ہیں آپ، سمجھے؟ اللہ والے ہیں بولتے، ہم اللہ والے ہیں، اللہ والے تو بول اللہ کے کتنے قریب ہیں، اللہ کو کتنا راضی کیا ہے، یہ سوال کرنا چاہیے، یہ سوال کرنا۔ سامنے کی ڈگریاں مت دیکھو، فاضل جلیل عالم نبیل،
شیر ہندوستان پھاڑ کھانے والا، شیر پھاڑ کھانے والا، بلبل، طوطا، یہ سب مت دیکھو، یہ سب آنے والے جانے والے. یہ دیکھو چشتی ہے، قادری ہے، رضوی ہے، عامری ہے، اشرفی ہے، نظامی ہے، نسبتیں ہیں. نسبتیں ہیں تو کام چلے گا، بغیر نسبتوں کے ہونے والا نہیں ہے. اور ہر ایک کو اپنا شیخ پیارا ہے، ہر ایک کو اپنا شیخ پیارا ہے. کسی شیخ پر کو کسی اور پر تھوپنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. جو جس کے مقدر میں ہے وہ اس کا ہو کے نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو شان رحمانیت اور رحیمیت کی شان رحیمیت اور رحمت کی کا مظہر کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں وضو کا پانی رکھ رہے ہیں، خدمت رسول میں ہے، ہمیشہ ان کی عادت شریفہ ہے. ایک مرتبہ سرکار آئے، وہی خدمت کر رہے ہیں. حضور نے اپنی محبوبانہ اپنی محبت بھری انداز سے آپ کو دیکھا اور فرمایا چل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. صحابہ کا ایمان اور عقیدہ دیکھو، سب کچھ مانگ سکتے ہیں، سب کچھ میرے نبی کی بھیک ہے، مگر ایک ایسی بھی چیز مانگ لوں جو میرے نبی کی سمجھے میرے نبی کے دربار میں ہے، وہ میرے کشکول میں پڑ جائے. پوچھا چل یا ربیعہ، اے ربیعہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مجھے وہ جنت دے دیجیے جس میں آپ کی معیت ہو. یہاں سے ایک بات چپتی ہوئی کہہ کر گزرتا ہوں. حضرت آدم کو حوا کے بغیر جنت میں کیا نہیں آیا؟ چین نہیں آیا. حضرت آدم کو حوا کے بغیر جنت میں چین نہیں آیا. باپ حوا کی ضرورت پڑی. جنت میں حضرت آدم کو کس کے بغیر چین نہیں آیا؟ حوا کے بغیر نہیں چین آیا. مگر حضرت ربیعہ کو، حضرت ربیعہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اگر آپ نہیں ہیں تو مجھے وہ جنت نہیں چاہیے. ایسی جنت دے دیجئے جس میں آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ رہوں، تاکہ میں جنت میں بھی آپ کی غلامی کروں، آپ کی خدمت. یہ ہے صحابہ کا، یہ ہے صحابہ والا کام. صحابہ والا کام یہ ہے. گلی گلی کوچا کوچا پھرنا صحابہ والا کام نہیں ہے. نبی کے قدموں پہ گرے رہنا صحابہ والا کام. تو الرحیم سمجھے؟ تو رحمت اللہ کی ذاتی صفت ہے. اور یاد رکھیے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت پوری دنیا میں. اللہ کی 100 رحمتیں جن میں سے ایک رحمت ساری دنیا میں، اور 99 رحمت اللہ نے قیامت کے لیے خاص کر لیا اور محبوب کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو دیکھیے شان رحیمیت کا یہ عالم کہ کیا بتا رہا تھا میں؟ رحمان وہ ہے جو بن مانگ، رحیم وہ ہے تو مانگنا چاہیے. مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے؟ آدمی اپنے طریقے سے نہ مانگے. کیا ہے؟ اپنے طریقے سے نہ مانگے. اگر آدمی کو کہا جائے اپنے طریقے سے مانگو تو اپنے اپنے طریقے سے مانگے گا، مگر مانگنے کا بھی ڈھنگ ہے. کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، یہ کہہ دیا مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو کا جواب دیتا ہوں، تمہارے پکار کا جواب دیتا ہوں. یہ سب کچھ فرمایا، مگر دعا کے موقع پر ہاتھ اٹھانا سنت رسول. دعا کے موقع پر ہاتھ اٹھانا سنت رسول. اب جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، مانگنے والے تو کیا مانگتا ہے مجھے معلوم ہے. تو لفظ اللہم کہنے سے پہلے تیرے دل کی بات پوری کر دیتا ہوں. تو لفظ صرف اللہ کا نام لینے کی دیر
تیرے دل میں کیا ہے سب میرے علم ہے، وہ لینے کی بھی ضرورت نہیں میرے علم ہے، اس لیے کہ میں علیم ہوں بذات الصدور۔ مگر دعا کے لیے میرے محبوب کا طریقہ دیکھ لے، تیری دعا کی قبولیت تیرے مانگنے میں نہیں ہے، میرے محبوب کی ادا میں۔ تیری دعا کی قبولیت تیرے مانگنے میں نہیں ہے، جبکہ تیرے بن مانگے میں نے تجھے دے دیا تو اور کیا مانگتا ہے؟ میں نے شان رحمانیت کے جلوے کر دیے ہیں، اور کیا مانگتا ہے؟ اور کیا مانگتا ہے؟ پھر یہ رحیمیت کا جلوہ کیا؟ میرا محبوب مانگ رہا ہے، راتوں کو اٹھ کے مانگ رہے ہیں، بدر کے میدان میں مانگ رہے ہیں، جی رات کے وقت پہ اٹھ کے مانگ رہے ہیں، یا ربی حبلی امتی کہتے ہوئے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، کیا ہے؟ دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، تو اس سنت پر عمل کریں گے تو مولا تبارک و تعالی ہماری اس ادا پر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں عرض کروں، حضور اکرم پوائنٹس لکھ کے لاتا ہوں، اس لیے کہ درس قرآن تقریر ہے تو دھڑا کم سرس ہو سکتا ہے، 19 20 21 22 کچھ بھی بولو۔ میں آ رہا تھا ادھر سے، میں جا رہا تھا ادھر کو، ٹرین میں ایسا ہو گیا، ایک صاحب نے کہا ٹرین پنچر ہو گئی، پھر بھی میں دیر سے پہنچا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ریل چھوڑ۔ تو ریل چھوڑ سکتے ہیں، جو بھی بولو، نظامت کر رہا ہے، حجامت کر رہا ہے، کیا کیا بول رہا ہے، بولتا ہے، بولنے تو سمجھے وہ ریل چھوڑنا، مگر یہ درس قرآن۔ اور مجھے تو یہاں کے لیے تو بڑا ڈر لگتا ہے، مسجد محمودیہ میں تو میں نے اپنی دنیا بنائی ہے ان کے کرم سے، یہاں ڈر بھی لگتا ہے، اس لیے کہ یہ مسجد عامر کریمی ہے، یہ ڈر کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو چوک مجھ سے ہو جائے، بات ادھر کو نہ چلی جائے، سمجھے؟ وہ راضی رہنے بس ہے، وہ کرم کرتے رہیں بس ہے۔ تو میں یہاں سے نوٹ کر کے لاتا ہوں، ہمیشہ وہاں کے لیے بھی نوٹ کرتا ہوں، قرآن پاک ہے، یہاں کے لیے تو اور زیادہ نوٹ کرتا ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج شریف کے موقع پر میں جب معراج میں پہنچا تو جبریل امین نے مجھے سمجھے جنت وغیرہ کا معائنہ کرایا اور 4 نہریں مجھے بتائی، ایک پانی، ایک شراب سے مطلب یہ نہیں شرابن طہورا، ایک شراب کی، ایک شہد کی، سمجھے، ایک دودھ کی، یہ 4 نہریں جبریل امین نے مجھے دکھائیں اور فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 نہریں عطا فرمائے۔ یہ فضائل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اخلاص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھے گا اس کے لیے 4 نہریں عطا فرما دی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے، بسم اللہ آخر مرحلے میں آیا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الفاظ معنی حقیقت یہ کیا ہے؟ صرف الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الفاظ ہے، یہ کاغذ پر آ جائے، جی کوڑا کاغذ ہے، بلانک پیپر ہے، اس پہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا تو کیا آیا ہے اس پر؟ قرآن۔ کوڑا کاغذ پر بسم اللہ آ گیا تو قرآن کی ایک آیت آ گئی تو قرآن آ گیا، اور ویلو بڑھ گئی، کس کی؟ کاغذ کی ویلو بڑھ گئی۔ تو جس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جائے کاغذ کی ویلو بڑھ جاتی ہے، اگر کسی کی زبان پر آ جائے تو زبان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اگر دل پر آ جائے تو دل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اگر اس کے اسرار آ جائے تو اس کے اسرار کی نسبت سے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کمال بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ عظمت ہے تو لانے والا کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لانے والے کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لانے
والے نے جو لایا ہے اس کی عظمت کا جب یہ عالم ہے تو لانے والے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ لانے والے کی عظمت کا عالم اس کو سمجھنے کی حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ مست نشے میں وہی کام ان کا اپنی ڈیوٹی پر جا رہے ہیں چڑھانے کے جا رہے ہیں راستے میں کاغذ کا ٹکڑا مل گیا اس پر آپ نے نظر ڈالی تو کیا نظر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس کو اٹھایا آپ نے اس کو اٹھایا اس کے اوپر جو ہے گرد و غبار تھی آپ نے اس کو صاف کیا پھر اس کو آنکھوں سے لگایا چھو لیا اور پھر اس کو کیا کیا اوپر اس زمانے کے بزرگ کو الہام ہوتا ہے عاطف غیبی سے آواز آتی ہے جاؤ میرے بشر سے کہہ دینا کہ میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے کون بشر ہے کون بشر ہے جو اس عادت میں ملوث ہے اس لت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ولایت کیسے اسی سوچ و بچار میں تھے پھر آواز آئی کیوں سوچتے ہو کیا میری رحمت یاد رکھنا فارسی میں کہتے ہیں رحمت خدا بہا نمی جوئے رحمت خدا بہا نمی جوئے رحمت خدا بہانہ می جوئے خدا کی رحمت سیمت نہیں مانگتی بہانہ مانگتی کسی بھی بہانے سے اس کا بھلا ہو جائے یہ بات آئی قلب میں تو آپ نے جا کر پتہ لگایا کہاں ہیں بشر حافی کہاں ہیں تو گھر والوں نے کہا کہاں رہتے ہیں اپنی جگہ میں ہیں وہاں پہنچے وہاں لوگ دیکھیں گے کیا بولیں گے اس لیے انہی کے زمرے کے کسی آدمی کو بلایا کہا بشر ہیں ہاں وہ پڑے ہوئے ان کے کان میں میرا نام لے لینا اور کہنا کہ بلا رہے یہ سننا تھا اسی عالم میں باہر آئے کہا کیا بات ہے کہا مبارک ہو بشر خدا نے آپ کو اپنا دوست بنا حیرت زدہ ہو گئے یہ کیسا ہو گیا اور آپ نے پوچھا کیا کام کیا آپ نے آج انہوں نے کہا میں جا رہا تھا ایک کاغذ کا پرزہ مل گیا اس کو میں نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا میں نے اس پر سے گرد و غبار جھاڑ دی اور اس کو چوم لیا آنکھوں سے لگا لیا اور بلندی پر اسی واسطے اے بشر تمہارے کو جب تم نے اس پر سے گرد و غبار پاک کر دیا تو رب نے تمہارے گناہوں کو پاک کر دیا اور جب تم نے اس کی تعظیم کی تو اللہ نے دوبارہ مقام بلند کر دیا اور جب اس کو بلندی پر رکھ دیا تو اللہ نے اپنے دوستوں کو تمہارا شکر اس وقت سے شراب سے توبہ کیے اور داخلے بیت ہو کر اہل اللہ کے زمرے میں آ گئے اور آپ کا نام بشر اور حافی کہا جاتا لوگوں نے پوچھا حافی آپ کیوں اپنا حافی کہتے براہنا پیر چلنے والا ننگے پیر چلنے والا لوگوں نے پوچھا آپ حافی کیوں لکھتے ہیں اپنے آپ کیوں کیا بات ہے تو آپ نے فرمایا پیر میں جوتا نہیں پہنتے لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں پہنتے آپ نے فرمایا میں نے جب سے سنا ہے کہ رب نے زمین کو بچھونا بنایا ہے جب سے میں نے سنا کہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے تو میرے دل نے گوارا نہ کیا خدا کے بچھائے ہوئے بچھونے پر میں جوتے پہن کر کے چلوں یہ ہے اکرام یہ ہے طریقت جو ہے پیری مریدی جو ہے بیعت کا سلسلہ جو ہے یہ پٹے ڈال کر ناز کرنے والا نہیں ہے ستیہ ناز ہونے چاہیے تب جا کر مقام اونچا ہوتا ہے تب جا کر مقام بلند ہوتا ہے جتنا بڑا مرتبہ ملا اتنا زیادہ شیخ کے قدموں میں جھکنا پڑتا ہے
پیرزادوں کے قدموں میں جھکنا پڑتا ہے. یہ سب باتیں ڈھکوسلے نہیں کرنا چاہیے. ہم ان کے باپ سے بیعت کرے ہیں, ان سے ہم بیعت نہیں کرے ہیں, ڈھکوسلے باتیں نہیں کرتے, سمجھے. ہم ان کو کہیں کو سرکار پکارے, سمجھے, ان کو کہیں کو سرکار پکارے. یہ سب ڈھکوسلے باتیں نہیں کرنا چاہیے. اگر سرکار ان میں نہیں دیکھیں گے تو پھر کن میں دیکھیں گے؟ سرکار ان میں نہیں دیکھیں گے تو پھر کس میں دیکھیں گے؟ سمجھے. اہل بیت بولے کس کو؟ امام علی مقام میں حضور کو دیکھنا. انہوں الگ ہے, انہوں الگ ہے بول دیا, انہوں علی کے بیٹے ہیں, وہ الگ ہیں بول دیا, وہ سب نہیں, سب لگے لگے چلنا. ورنہ یہ تمام منزلیں طے ہونے والی نہیں ہیں, تمام منزلیں طے ہونے والی نہیں ہیں. جہاں شیخ کے قدم مل گئے سب سے زیادہ سب. میں ہم تو یہ درس رکھتے, خلیفہ جب شیخ کا آئینہ ہو سکتا ہے, خلیفہ جب شیخ کا آئینہ ہے تو شہزادہ کیوں نہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھنا چاہیے. تو بہرحال میں ادب بھی بتاتے ہوئے جا رہا ہوں. آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جی شاہ روم کو درد سر آیا. روم کے بادشاہ کو کیا آیا؟ درد سر آیا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے. تو آپ نے ایک کاغذ بھیجا اور کچھ فرمایا کہ اس کو تعویذ کی شکل میں اس کو اپنی ٹوپی میں رکھ لینا, سمجھے, اور اپنے ساتھ میں اس کو رکھنا, اور تمہارا بیماری دور ہو جائے گی. تو وہ عمل کرنے لگا تو درد سر گئے. جب نکال دیتا پھر درد سر آ جاتا, جب پہن لیتا درد سر چلا جاتا. تو آخر اس نے تعویذ کھولی شاہ روم نے, کیا اس میں لکھا ہوا ہے؟ تو کاغذ کے پرزے کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ جس میدان میں بھی جاتے کامیابی حاصل کرتے. تو ایک موقع پر, جنگ کے موقع پر شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی جو ٹوپی سر پہ تھی وہ گر گئی, شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو پھر آپ نے اس ٹوپی کو ڈھونڈا اور پھر سر پر پہن کر کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. تو دوستو یہ بھی, اس میں بھی بات سمجھنا چاہیے. یہ تاج ہے, یہ تاج, سمجھے, یہ شیخ کی طرف سے ملا ہوا تاج اس